ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مل کر پڑھیں اتفاق. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نہائی معزز و محترم یادگار اسلام حضرت علامہ شریف الدین سیالوی صاحب، استاد مکرم جناب علامہ قاضی غلام مصطفیٰ عابد علوی صاحب، محترم جناب خالد محمود سیالوی صاحب اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج کی یہ محفل اور ہمارا یہ اکٹھا ہونا دراصل مرحوم کے سال ثواب کے لیے ہے. اس کا نام آپ جو بھی رکھیں، کل کہیں، چہلم کہیں، اس کو 11ویں شریف کہیں، عرس کہیں، مقصد ایصال ثواب کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں. تھوڑی سی توجہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ میں بہت ساری باتیں آپ کو بتانی ہیں، لیکن صرف اشارتاً نام جو بھی رکھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کرنا. اب ایصال ثواب اکثر ہم نام سنتے ہیں، اس لفظ پر ہم تھوڑی سی توجہ بھی کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچانا. ایصال ثواب کا کیا معنی ہے؟ کہ اپنے نیک عمل کا ثواب کسی مردے کو پہنچانا، یہ اس کا مطلب ہے. تو کیا ایسی شریعت کے اندر کوئی بات موجود ہے کہ عمل زندہ کرے، ایک شخص عمل کرے اور اس کا ثواب دوسرے کو مل جائے؟ بات کو ذرا سمجھے. شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں کروں اور تنخواہ دوسرے کو مل جائے. تو کیا شریعت کے اندر اس کی کوئی بات ہمیں ملتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی شخص کی نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کر دی، بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کی، تو اللہ رب العزت جتنا ثواب اس نیکی کے کام کرنے والے کو عطا کرے گا اتنا اس نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی عطا کرے گا. تھوڑی سی میں ایک مثال کے ذریعے، کیونکہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا، تو ایک مثال کے ذریعے، مثال کے طور پر حافظ صاحب بیٹھے ہیں، مسجد میں اذان ہوتی ہے، ہم سب کو کہتے ہیں آؤ بھائی چلو چل کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ہم سب اٹھ کے چلے گئے مسجد میں، وضو کیا، نماز پڑھی. اب ہم میں سے ہر ایک کو نماز پڑھنے کا جو علیحدہ علیحدہ ثواب ملے گا وہ سارا اکٹھا ثواب ہماری نماز پڑھنے کا جتنا ہمیں ملے گا اتنا ہی ثواب حافظ صاحب کو مل جائے گا. عمل نے کس نے کیا؟ ہم نے کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہمیں نیکی کی رہنمائی کرنے کا ایک سبب بنے. تو آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی سبحان اللہ کہے گا، کوئی درود پاک پڑھے گا. ابھی استاد محترم نعت خوانی کریں گے، حافظ صاحب نے نعت خوانی کی ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے. تو جو کچھ ہم میں سے ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، ہمیں تو ثواب ملے گا، لیکن یہ سارا ثواب اکٹھا کر کے اس مرحوم کو بھی پہنچا دیا. اب ایک اس سے بھی آسان بات وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہم اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، پھر جنازہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے جنازے کے اندر
مسلمانوں کی ایسی جماعت شرکت کرے جن کی تعداد 100 ہو، یعنی 100 بندہ جس کے جنازے میں شریک ہو جائے، اور وہ 100 بندہ اس مردے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت پیش کریں کہ پروردگار عالم تو اسے بخش دے، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مردے کو بخش دے گا۔ اب وہ مردے نے تو کوئی عمل نہیں کیا، ہوا کیا ہے، جو زندہ تھے انہوں نے جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعا کر دی، تو اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس مردے کی بخشش کر دی۔ اب صرف بات یہاں تک نہیں ہے، مسلم شریف کے اندر ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے جنازے میں 40 افراد شریک ہو جائے، 40 بندگان خدا، 40 مسلمان جنازے میں شریک ہوں، اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے، اللہ رب العزت مردے کی بخشش کر دے گا۔ اب یہ تو جنازہ پڑھا ہے، اب اس سے آگے ایک اور روایت بھی ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ایک بات، ایک تو مردے کی بخشش ہوتی ہے، جنازہ پڑھنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو جنازہ جس نے پڑھا اللہ رب العزت اس کو اور پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو دفن تک رہا، جنازہ پڑھنے کے بعد دفن تک بھی رہا، اللہ رب العزت اس کو 2 اور پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے جنازے میں 3 صفحے ہوں، 3 صفحے، اللہ رب العزت مردے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ ہر صف کے اندر 100 بندہ ہو، یعنی ایک صف کے اندر 5، دوسری کے اندر 4 ہو جائیں، تیسری کے اندر 3 بھی ہو گئے تو اللہ رب العزت ان کی بخشش کر دے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے رسول، اگر کسی کے جنازے میں 3 صفحے بھی نہ بن سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے جنازے میں صرف 3 افراد شریک ہو جائے اللہ مردے کی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہیں تو پہلے پڑھتے تھے تو اس حدیث پاک کا وہ کہ 3 افراد کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اتنے مسلمانوں کو یہ ہمت عطا کر رکھی ہے کہ بڑے دور دور تک ہم جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب ان حالات کو دیکھتے ہیں، جب آج کوئی اس موذی مرض کا، کورونا کا شکار ہوتا ہے، اس کے جنازے کے اندر صرف چند افراد شریک ہوتے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر اور زیادہ درود پاک پڑھنے کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول آپ نے اپنی امتیوں کو کہیں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کے جنازے میں 3 بھی شریک نہ ہو سکے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے عمر جس کے جنازے میں 2 بھی شریک ہو گئے اللہ اس کو بخش دے۔ یہ جنازہ کون پڑھتا ہے؟ زندہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ بخشش کس کی ہو جاتی ہے؟ اللہ رب العزت مردوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ارے میرے صحابہ میں ہی چپ کر گیا، ورنہ میرا تو جی یہ تھا کہ میں اس سے آگے بھی حضور سے پوچھا، میں ہی چپ کر گیا۔ تو یہ کتنا پیارا ہمارا دین ہے جس کے حوالے سے ہر وقت ہم بڑے عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، اپنے دین کو پیچھے کرنے کی ہم ہر وقت صبح و شام یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اعمال اس بات کی واضح علامت ہے کہ ہمیں اپنے دین سے کتنی ایک محبت ہے۔ ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا سب سے پیارا شہر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، ہماری خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب کے 3 سال بائکاٹ، آج چند دن دکانیں بند ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، صرف چند دن، پھر بھی گھر کے اندر راشن تو پڑا ہوتا ہے، لیکن 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر محسوس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیف کی وادی کے اندر پتھر کھائے ہیں، اور پھر بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے تو اپنی امت کی بخشش مانگی۔ ہمیں اس دین سے کتنی ایک محبت ہے، اس لیے اس بات کو، چونکہ آج کی یہ محفل اصال ثواب کے حوالے سے، یہ کچھ باتیں اس حوالے سے بڑی ضروری تھیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات بہت ضروری ہے، جنازہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو لازماً یہ کوشش کریں کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو نماز جنازہ ضرور سکھائیں،
خود بیٹھ کر گھر کے اندر اپنے بچوں کو جنازہ ضرور سکھائیں، خود کسی عالم دین سے سیکھ کر بچوں کو پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ بچوں کس طرح جنازہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی درد کے ساتھ اور جتنے خلوص کے ساتھ اپنا بیٹا اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اتنی دعا کوئی اور نہیں کرتا۔ جب اپنا ہی بیٹا جنازے کے اندر شریک ہوگا اور وہ جب کہے گا رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم میرے والد کی مغفرت کر دے، تو اس کے دل کے اندر جو خلوص ہوگا اتنا خلوص کسی اور کے دل کے اندر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اور پھر اگر آپ نے اپنے بچوں کو نماز سکھا دی، بیٹی ہے بیٹا ہے، نماز سکھا دی تو ہر روز دن میں 5 مرتبہ وہ ضرور کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار عالم میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور قیامت والے دن تک جتنے مومنین ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اس لیے اس بات پر لازمی، جہاں ABC سکھا دیتے ہیں بڑی فکر ہوتی ہے، یہ ہوم ورک ملا ہے، ایک ہوم ورک وہ بھی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول نے دیا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو بچوں کو سکول سے ملتا ہے، ایک وہ ہے جو قرآن اور احادیث طیبہ کی صورت میں ہماری بھی زندگی گزارنے کا ایک ہمیں بھی فرق اور کام ملا ہے۔ ہم تو ذرا یہ سوچیں تو صحیح کہ ہم اس کے مطابق کتنی ایک اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیاتی زمان علی امتی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، کیا کریں گے وہ، یحبون حمسا وینسون حمسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو وہ بھلا دیں گے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی پر ذرا غور کریں اور ان 5 چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم کتنی چیزوں کو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے اور کتنی چیزوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یحبون الدنیا وینسون العقبیٰ، فرمایا میرے امتی ان پر ایسا زمانہ آئے گا یہ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ آج جس شعبہ زندگی سے جو تعلق رکھتا ہے، آنکھ کھلنے سے لے کر صبح آنکھ بند ہونے تک، ہمارا دنیا کے اندر یہ سانس لینے کا مقصد کیا ہے؟ ہر شخص کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا، لگتا یوں ہے کہ آج یہ زمانہ آ چکا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو کھانس کر جاتے ہیں، کسی کو پتہ چلے میں نے نماز پڑھی ہے۔ ہم اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے اتنے صدقات و خیرات کر دیے، صرف دنیا کی شہرت کمانے کے لیے۔ لوگ مجھے نمازی بھی کہیں، لوگ مجھے حاجی اور غازی بھی کہیں۔ فرمایا یحبون، یہی دنیا کی محبت ہے، نیک عمل کے اندر بھی دنیا کو ڈال دیا۔ فرمایا یحبون الدنیا۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ بیمار ہو گئے، جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو ایک صحابی ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ عمر پائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، جو ہی وہ صحابی رسول ان کے پاس بیٹھے تو حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، پوچھا اس صحابی رسول نے کہ کیوں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک وعدہ کیا تھا لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے۔ پوچھا اے سلمان فارسی کون سا وعدہ؟ کہنے لگے کہ میرے دوست بات یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا کو اکٹھا نہیں کریں گے، لیکن دیکھنا میرے گھر کے اندر کتنی دنیا اکٹھی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے اندر دیکھا تو ایک مشکیزہ پڑا تھا، ایک گلاس پڑا تھا اور ایک چٹائی پڑی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے دیکھنا ہم نے حضور سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا کو اکٹھا نہیں کریں گے، لیکن میں نے اپنے گھر کے اندر کتنی دنیا اکٹھی کر لی ہے۔ آج اس کے مقابلے میں میں اور اپنی زندگی کو دیکھیں، گھر کے اندر جتنے کمرے ہوتے ہیں، اگر ایک اضافی اور چیز ہمیں لینا پڑی تو کمروں کے اندر رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔
फरमाया युहिब्बून दुनिया व यंसौन उक़बा, फरमाया दुनिया से मोहब्बत करेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। दूसरी चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि युहिब्बून दूरा व यंसौन अल-क़ुबूर, फरमाया ये घरों से, आलीशान मकानात से मोहब्बत करेंगे और अपनी कब्रों को भूल जाएंगे। इतना बड़ा मकान बना लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता उस तंगो तारीक घर के अंदर भी हमने जाना है। फरमाया कि घरों से, आलीशान मकानात से बड़ी मोहब्बत करेंगे। आज यही होता है हमारे यहाँ, बहन भाइयों के साथ दुश्मनियाँ क्यों बनती हैं? एक ही खून होता है, दुश्मनी क्यों बन जाती है? ज़मीन के ईंट के बराबर एक टुकड़े की जगह होती है, उससे झगड़ा हो जाता है तो पता नहीं कहाँ तक बात पहुँच जाती है। छोटी छोटी बातों की दुनिया की खातिर फरमाया ये युहिब्बून दूरा व यंसौन अल-क़ुबूर, फरमाया दुनिया से, घरों से मोहब्बत होगी और अपनी कब्रों को भूल जाएंगे। फिर फरमाया युहिब्बून अल-माला व यंसौन अल-हिसाब, फरमाया ये मालो दौलत से मोहब्बत करेंगे और फिर हिसाब व किताब को भूल जाएंगे। माल से हमें मोहब्बत है, रिश्वत है, सूद है, नाजायज़ मुनाफाखोरी है, ये हासिल करेंगे, लेकिन फिर भूल जाएंगे कि क़यामत वाले दिन हिसाब व किताब भी देना है। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में आता है कि 1 साल के बाद, अपने विसाल के 1 साल बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे को ख्वाब के अंदर मिले तो जिस्म के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, पसीने से शराबूर थे। बेटे ने पूछा, अब्बा जान आप कहाँ से आ रहे हैं? फरमाया क्या मेरे बेटे, अभी मैंने जो बतौर खिलाफत अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, अभी 1 साल के बाद उसे का हिसाब देकर फारिग हुआ हूँ। अभी जो अपनी ज़िंदगी गुजारी थी उसका हिसाब मैंने देना है। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक जैसी शख्सियत, जिनके बारे में फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी हो सकता है तो वो उमर फ़ारूक हो सकता है। वो हस्ती 1 साल के बाद अपने उमूर खिलाफत के मामलात जो थे उनसे हिसाब से उस दिन फारिग हुए। फिर चौथी चीज़ फरमाई हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि युहिब्बून अल-अयाला व यंसौन अल-हूर, फरमाया अपने अहल व अयाल से बड़ी मोहब्बत होगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए जो हूरें तैयार कर रखी हैं उनके लिए भूल जाएंगे। और पांचवी चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि युहिब्बून अन-नफ्सा व यंसौन अल्लाह, फरमाया ये अपने नफ्स से बड़ी मोहब्बत करेंगे, अपनी ज़ात से बड़ी मोहब्बत होगी और अल्लाह को भूल जाएंगे। अपनी ज़ात से मोहब्बत और अल्लाह को भूल जाना। अब इसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नतीजा दिया, फरमाया जब ये 5 चीज़ों की मोहब्बत होगी तो नतीजा क्या है? फरमाया हुम बराउन मिन्नी व अना बरीउम मिन्हु, फरमाया जब मेरी उम्मत के अंदर ये बात होगी, फरमाया उनके सरों के ऊपर से मेरा दस्ते करम हट जाएगा, मेरा दस्ते करम उनसे हट गया। फरमाया वो मुझसे बरी ज़िम्मा हो गया, मैं उनसे बरी ज़िम्मा हो गया। ना वो मेरे कुछ लगते हैं ना मैं उनका कुछ लगता हूँ। बताएं ज़रा, हुजूर की ज़ात के अलावा हमारा और सहारा है कौन सा? दुनिया के अंदर भी कोई सहारा नहीं है, कब्र में भी कोई सहारा नहीं है, क़यामत वाले दिन भी कोई और सहारा नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी पर ज़रा तवज्जो करने की ज़रूरत है। इन 5 चीज़ों को ज़हन के अंदर रखें और इनके मुकाबले के अंदर जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाई है, सिर्फ दुनिया की, घर बार की, अहल व अयाल की, अपनी ज़ात की मोहब्बत नहीं, बल्कि इसके मुकाबले में अपने रब से मोहब्बत करें, अपने रसूल से मोहब्बत करें, इस बात की फ़िक्र करें कि उसकी बारगाह में हमने हिसाब किताब भी देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मरहूम को करवट करवट उनके दर्जात बुलंद फरमाए।